السلام علیکم دوستوں، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ خندق کا واقعہ۔ جی ہاں دوستوں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پہلوان کو چیر ڈالا۔ حضرت علی اور پہلوان کی لڑائی۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ اور 2 مٹکے بھیجے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، کنویں سے ڈول کھینچتے کھینچتے میرے سینے درد ہو گئے اور تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم میں جا کر مانگ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹھے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا؟ اپنے ابا جان کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں سلام کرنے آئی ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکی تو یوں ہی واپس آ گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ مانگ سکی۔ پھر ہم دونوں اکٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کنویں سے پانی کھینچتے کھینچتے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، چکی چلاتے چلاتے میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ وسعت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بال اور بل پڑے ہوئے ہیں اور ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ غلام بیچ کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں واپس آ گئے۔ چنانچہ رات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں چھوٹے سے کمبل میں لیٹے ہوئے تھے اور جب اس سے سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے اور وہ دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لیٹے رہو اور فرمایا، تم نے مجھ سے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سن کر تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ چند کلمے مجھے جبریل علیہ السلام نے بتلائے ہیں، تم دونوں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور جب بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمے سکھائے ہیں، میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ نے صفین کی لڑائی والی رات میں بھی ان کلمے کو پڑھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صفین کی لڑائی والی رات کو میں نے بھی یہ کلمے نہیں چھوڑے تھے، اور اس رات کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلموں کو پڑھا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اسلام کی خاطر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دیں انہیں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اس پاکیزہ ہستی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ دشمنوں کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک آنچ بھی نہ آنے دی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان میں سب سے زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینہ پر حملہ بولنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مدینے کے باہر ایک خندق کھود لی تاکہ کافر لوگ مدینہ کے اندر داخل ہو سکیں اور اس سے آگے نہ جا پائیں۔ اسی لیے صحابہ کرام نے خندق کھود لیا تھا تاکہ سارے لوگ اس سے آگے نہ جا پائیں۔ چنانچہ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمر بن عبد ود بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اپنی زندگی میں وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمرو نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں ہے دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے؟ تم میں سے جو بھی میرا مقابلہ کرنے آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ چنانچہ عمرو کو دیکھ کر سبھی صحابہ کرام سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمرو سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چنانچہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 21 سال کی تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جاتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، چپ رہو، بیٹھے رہو، دیکھتے نہیں ہیں وہ عمرو ہے، عمرو کافروں کا سردار، وہ عمرو ہے، عمرو۔ چنانچہ عمرو نے پھر پکار کر کہا کہ ہے تم میں سے کوئی جو جنت میں جانے کا شوق ہے تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے، میں آج ہی اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اے علی بیٹھو بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمرو ہے، عمرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ چنانچہ تیسری بار پھر سے عمرو نے کہا، کیا تم سے کسی نے بتایا نہیں کہ میں کون ہوں؟ جو تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آئے اور عمرو کا مقابلہ کرے۔
اور جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جاتا ہوں اور اس کو سبق سکھاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، بیٹھو بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ امر ہے امر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ امر ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمر 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھنے لگا کہ اے لڑکے، تم کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں علی ہوں۔ تو یہ سن کر عمر نے کہا کہ کیا تم عبد مناف کی اولاد میں سے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا کہ ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے ہو؟ اور میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لیکن چچا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہ سن کر عمرو کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دور جا کر گرے۔ عمرو کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو دھول میں چھپ گئے اور وہ دونوں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو عمرو نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر وار کیا۔ حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے علی کی مدد فرمانا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمرو پر حملہ کیا۔ عمرو نے تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال بیچ سے پھٹ گئی اور تلوار سیدھی عمرو کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا اور گرتے ہی فوراً مر گیا اور ہر طرف سے صدائیں گونجنے لگی، یا علی یا علی یا علی۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔